کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پہلے اسلام کے سخت مخالف تھا لیکن قرآن کی آیات سن کر اس کا دل نرم ہو گیا؟ دوستوں، یہ کہانی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت عمر بن خطاب مکہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور طاقتور شخصیت کے مالک تھے۔ شروع میں وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، حتیٰ کہ وہ مسلمانوں کو اذیت بھی دیتے تھے، یہاں تک کہ مکہ میں بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے مخالفت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ جب مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ نے ہجرت کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مستقبل کے اتحاد کے بارے میں فکر مند ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہترین دوست نعیم بن عبداللہ سے ملاقات کی، جس نے خفیہ طور پر اسلام قبول کیا تھا لیکن عمر کو نہیں بتایا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا ہے تو ان کے دوست نعیم نے کہا، خدا کی قسم اے عمر، تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ بنو عبد المناف ایک بار جب تم نے اپنے بیٹے محمد کو قتل کر دیا تھا، کیا تمہیں زندہ بھاگنے دیں گے؟ تم اپنے گھر واپس کیوں نہیں آ جاتے اور کم از کم اسے سیدھا کیوں نہیں کر دیتے؟ الخطاب اور ان کے بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے اور خباب بن الاراد سے سبق لے رہے تھے۔ اس کے گھر پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر سعید بن زید، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی، کو سورہ طٰہٰ کی آیات قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پایا۔ انہوں نے سعید سے جھگڑا شروع کر دیا اور اس پر جسمانی حملہ کیا، اور جب ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے آئی تو وہ بھی اس سے جھگڑنے لگی۔ پھر بھی وہ کہتے رہے، تم ہمیں قتل کر دو لیکن ہم اسلام کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس نے جو کچھ کیا اسے دیکھ کر عمر نے احساس جرم سے پرسکون ہو کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ جو کچھ پڑھ رہی ہے اسے دے دو۔ انہوں نے جواب دیا اور کہا، تم ناپاک ہو اور کوئی ناپاک شخص کتاب کو چھو نہیں سکتا۔ اس نے اصرار کیا لیکن اس کی بہن اسے صفحات کو چھونے کی اجازت نہیں دے رہی تھی جب تک کہ وہ اپنے جسم کو نہ دھوئے۔ آخر کار انہوں نے اپنے جسم کو دھویا اور یہ آیات پڑھنے لگے، بے شک میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری صرف بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے اعلان کیا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر خباب وہاں سے باہر نکل آئے جہاں سے وہ اندر چھپا ہوا تھا اور کہنے لگا، اے عمر، آپ کے لیے خوشخبری ہے، کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، عمر یا ابو جہل میں سے جس کو چاہو اسلام کو مضبوط کر دو، ایسا لگتا ہے کہ اس کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی تلوار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جس سے وہ انہیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 39 سال تھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ میں کھلے عام نماز ادا کی۔ جب قریش کے سردار ابو جہل اور ابو سفیان نے مبینہ طور پر غصے کی حالت میں دیکھا، اس سے مسلمانوں کو کھلے عام اسلام پر عمل کرنے کا اعتماد حاصل کرنے میں مزید مدد ملی۔ اس مرحلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہ جو بھی مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکنے کی جرأت کرتا ہے اسے چیلنج کیا۔ حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلے عام نماز پڑھتے وقت کسی میں مداخلت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس واقعہ کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار مسجد الحرم میں کھلے عام نماز ادا کی۔ جب انہیں حکومت سونپی گئی تو انہوں نے لوگوں کے ساتھ انصاف کیا اور قرآن و سنت کے مطابق کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندانی شجرہ نے اپنی زندگی میں 9 عورتوں سے شادی کی اور ان کے 14 بچے تھے، 10 بیٹے اور 4 بیٹیاں۔ حفصہ، عبداللہ اور عبد الرحمن الاکبر، کلثوم بنت جروال، انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دی تھی۔ وہ عبید اللہ اور زید الاصغر کی والدہ تھیں۔ قریبہ بنت ابی امیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 628 عیسوی میں طلاق دی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ خلیفہ بنے۔ ان کا دور خلافت اسلامی ریاست کے وسیع ترین پھیلاؤ کا دور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کو فتح کیا، شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا۔ ان کے دور میں عدل،
انصاف اور مضبوط نظام قائم ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار پولیس سسٹم بنایا، بیت المال کو منظم کیا، سرکاری ریکارڈ نظام قائم کیا، عدالتی نظام مضبوط کیا، ہجری کیلنڈر کو سرکاری بنایا۔ وہ راتوں کو گلیوں میں گھوم کر لوگوں کے حالات بھی دیکھتے تھے۔ یہ ان کی قیادت کی بڑی مثال تھی۔ ایک مجسوس غلام نے انہیں نماز فجر کے دوران حملہ کر کے زخمی کر دیا۔ کچھ دن بعد وہ شہید ہو گئے۔ اپنے آخری وقت میں بھی وہ امت کے بارے میں فکر مند تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے، انسان بدل سکتا ہے، قیادت میں عدل ضروری ہے، طاقت کے ساتھ انصاف بھی ہونا چاہیے۔ وہ تاریخ کے سب سے عظیم حکمرانوں میں شمار ہوتے ہیں۔ عمر بن خطاب was not just a ruler. He was a man who transformed from an enemy of Islam into one of its greatest protectors. He built an empire but lived like a servant. He commanded armies but feared accountability before Allah. He ruled millions yet carried flour on his own shoulders for a hungry child. This was not just leadership. This was justice in its purest form. More than 1,400 years later, his name still stands as a symbol of courage, integrity and truth. This was the story of Umar bin Khattab, the man who changed history through justice. If this documentary inspired you, subscribe to Fact and Faith for more powerful and authentic Islamic history stories. Comment below, justice like Umar, and tell us which Islamic hero should we cover next. Until the next episode, stay inspired.